آپ کا مطلب میں آپ کا مطلب یہ سمجھا ہوں کہ بینگ اے ینگ مین، میں کلیئرلی کہہ دوں کہ دی سیکسول ٹیمپٹیشن آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جب ایک اپوزٹ جینڈر کو ہم کر رہے ہیں تو اس کا بیٹا جو تعلق ہے نا، میں بیٹھے تشریف میں پوچھتا ہوں، آپ کی باری ہے نا، آپ سے پوچھتا ہوں اس کا تعلق، بڑا اچھا آپ نے بیٹا، یو آر ویری بولڈ اینڈ یو آر ویری ڈائریکٹ، اور اچھا آپ نے یہ سوال کیا. تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہو کہ جس وقت میں ایک فیمیل کو دیکھتا ہوں تو جو میرے اندر ایک میل ہارمونل سرج ہے، میں اس کو کیسے روکوں. اس کا تعلق بھی ہماری پیرنٹنگ کے ساتھ ہے. اور دو موضوع ایسے ہیں جو ہمارے گھروں میں ڈسکس ہی نہیں ہوتے. ہم اپنے گھروں کو دیکھیں، ہمارے کیا تم پڑھے کہ نہیں پڑھے، تم نے ہوم ورک کیا کہ نہیں کیا، تم نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا، تم نے پوئم یاد کی کہ نہیں کی. لیکن ہمارے معاشروں کے اندر ایک بہت زبردست موضوع، اور یہ میں جب بھی کوٹ کرتا ہوں، ہمارے بہت پیارے دوست ہیں سلمان آصف صدیقی صاحب، میں ان کا ریفرنس دیتا ہوں، یہ بات میں نے ان سے سیکھی ہے کہ ایک بہت اہم موضوع ہے جو ہمارے گھروں میں کبھی ڈسکس نہیں کیا گیا، اور وہ یہ کیا کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو ایبلٹیز دی ہیں. ایک ہے نفس، اور سمجھنے کے لیے کہیں ڈیزائر، سمجھنے کے لیے کہیں مزہ، لطف، نشاط. اور ایک اور ایبلٹی دی ہے انسان کو جس کو کہتے ہیں فہم، یعنی عقل. نفس کے بارے میں کبھی ہمارے گھروں میں ہمارے ماں باپ نے کبھی ڈسکس ہی نہیں کیا. ہمارے دادا وغیرہ ڈسکس کیا کرتے تھے کہ بیٹا دنیا کے اندر ہر چیز جس میں مزہ ہے وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، اچھی نہیں بھی ہو سکتی. فرض کریں آپ کا دل چاہتا ہے کہ یار مجھے بہت مزہ آئے گا، میں جم میں جا کے ایکسرسائز کروں، تو یہ ہے نفس کی خواہش، مگر نفس کی اچھی خواہش ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج سارا دن نہ سوئمنگ کروں، ہے نفس کی خواہش مگر اچھی خواہش ہے. لیکن اس کے اپوزٹ آپ کے نفس کے اندر ایسی خواہش آئی ہے جو کہ آپ کو جسمانی نقصان دے سکتی ہے، اخلاقی نقصان دے سکتی ہے، اور ایموشنل نقصان دے سکتی ہے. اگر ہماری تربیت ہوئی ہوگی کہ بیٹا نفس جب بھی آپ سے کوئی ڈیزائر کرے، نفس کی ڈیزائر کا صرف ایک لٹمس پیپر ٹیسٹ ہے، کیا مجھے یہ کرنے میں مزہ آئے گا. یہ نفس جس چیز کے کرنے سے آپ کو مزہ آئے گا نا، چاہے وہ کھانا ہے چاہے وہ کچھ بھی ہے، وہ نفس کی ڈیزائر ہے. تو ہمیں بچپن سے یہ بات ٹرین کر کے بتانی چاہیے کہ جو میرے دل میں خواہش ہے اس کو میں فہم کے فلٹر سے گزاروں، یعنی جو عقل، یعنی جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ غلط تو نہیں ہے، جو میں کرنے جا رہا ہوں کہیں اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہوگا. انفارچونیٹلی ہماری تربیت کا یہ حصہ نہیں ہے. ہماری تربیت کا یہ نہ حصہ نہ ہونے کی وجہ سے، بلکہ ہماری تو تربیت بنیادی طور پہ لسٹ اورینٹڈ ہے. پاپا مجھے لے دیں موبائل، پاپا مجھے موبائل لے دیں، پاپا میں نے، میرے سب دوستوں نے، اب وہ کہتا نہیں لینا، کہیں نہیں، چھوٹے بچوں کو نہیں لینا. ماں کہتی دلا دینا، کیا ہوا، کس کے لیے کماتے ہیں، دلا دیں. تو ہم نے تو اس کو پروموٹ کیا ہے، لسٹ کو پروموٹ کیا. انٹرٹینمنٹ از لسٹ، ٹھیک ہے نا. ایک پرانے زمانے ایک بچہ کہتا تھا آئی ایم انٹو کرکٹ، اس کا مطلب تھا کہ شام کو جاتا ہے مٹی سے اپنے جسم بھر کے آتا ہے، کرکٹ کھیل کے آتا ہے، یہاں اس کے بال لگی ہوتی ہے، سوجا ہوا ہوتا ہے. اب جو بچہ کہتا ہے نا آئی ایم انٹو کرکٹ، اس کا مطلب ہے اس کے پاس کافی ساری سافٹ ویئر موجود ہیں کرکٹ کے جو ایکس باکس پہ وہ کھیلتا ہے. تو ہماری تربیت کے نظام پر لسٹ کو پروموٹ کیا گیا ہے، مزے کو پروموٹ کیا گیا ہے. ہماری کھانا جو ہے وہ مزے کو، دیکھو نا، ایک دال پکی ہوئی، ایک روٹی پکی ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں نہیں روٹی دال میں نے نہیں کھانی، بچے کہتے ہیں میں نے وہاں سے برگر کھانا ہے، میں نے وہ کھانا ہے. لسٹ کو پروموٹ کیا گیا. انٹرٹینمنٹ انڈسٹری، اس ساری انفارمیشن انڈسٹری، اس سارے نے لسٹ کو پروموٹ کیا ہے. اور گھر میں کوئی تربیت کا نظام نہیں تھا جس میں ہم نے بچے کو یہ سکھایا تھا کہ بیٹا جب بھی کوئی مزے کی خواہش آئے تو آپ نے اس کو فہم کے فلٹر سے کراس کرنا ہے، اور پھر دیکھنا ہے کہ میں اس پر کروں عمل کہ نہ کروں. یہ بچوں کو کر سکتے ہیں. بچہ کہتا ہے ماما میں کھلونوں سے کھیلوں گا. اچھا بیٹا تم کھلونوں سے کھیلو گے، یہ بتاؤ کہ کھلونوں سے تم کیوں کھیلو گے. میں اس لیے کھیلوں گا کہ میں فارغ ہوں. اچھا اگر آپ فارغ ہو تو اس کے کھیلنے کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا. یہ وہ تربیت ہے. وائی کوسچن، واٹ اینڈ ہاؤ نہیں، وائی کوسچن، WHI، وائی. بچوں کے اندر یہ استطاعت پیدا کرنا کہ ان کو وائی کا، آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ، وائی. اف دے کین آنسر دس وائی کوسچن، اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنی عقل کو استعمال کیا. تو اس لیے بیٹا میں آپ کو عرض کروں کہ اگر تو بچپن میں تربیت ہوئی ہوگی، آدمی لسٹ کی طرف جائے گا ہی نہیں کہیں. فرض کرو اگر اس طرف لسٹی چیز آئے گی تو فوراً اس کا دماغ کہے گا یار ہے تو مزے کی بات، لیکن اس کا تو نقصان بہت زیادہ ہے. وہ نقصان، وہ فہم کا جو پیراڈائم ہے وہ ریلیجس بھی ہو سکتا ہے،
ایتھیکل بھی ہو سکتا ہے، مورل بھی ہو سکتا ہے، فزیکل بھی ہو سکتا ہے، اکنامک بھی ہو سکتا ہے، سوشل بھی ہو سکتا ہے. لیکن تو اگر اس طرح کی ٹیمپٹیشن ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا فہم کا فلٹر بڑا ویک ہے. ہمیں اس کی مشق کرنی چاہیے، اس کی مشق کرنی چاہیے کہ جو بھی میں کام کر رہا ہوں میں تھوڑی دیر پہلے سوچوں کہ اس کا نقصان کیا ہوگا، اس کا کیا اور ہمارے لیے اس کا ایک شارٹ کٹ ہے کرنے کا. وہ میں آپ کو پکی بات بتاتا ہوں. کچھ چیزوں میں کیا پتا نہ نقصان ہو، ٹھیک ہے نا، میں اس کی جیب سے پیسے نکال لیتا ہوں، کیا پتا میں نہ نقصان ہو. لیکن ہمارے پاس ایک بہت زبردست اس کی ہے. اللہ پاک نے قرآن میں کہا ہے کہ تمہاری زبانیں گم ہو جائیں گی، تمہارے ہاتھ بتائیں گے اور تمہاری ٹانگیں گواہی دیں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُكُمْ، وہ ہے نا. تو ہمارے پاس تو پکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اگر ہمیں خود یقین نہیں بھی ہے کہ اس کا نتیجہ برا نکلے گا تو اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے کہ برے کام کا برا نتیجہ نکلے گا. تو اس سے ہمارا فہم شارپن ہو جائے گا. تو اس طرح کی کبھی بھی کوئی ٹیمپٹیشن ہو، کوئی بھی بات غلط کرنے کی کوئی بھی ٹیمپٹیشن ہو، چاہے وہ اخلاقی بات ہو، چاہے وہ معاشی بات ہو، چاہے وہ معاشرتی بات ہو، تو تربیت یافتہ آدمی اس بات کو کرنے سے پہلے تھوڑا سا پاز دے گا اور پاز دے کے کہے گا کہ یار یہ عقل کے لحاظ سے ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کا آؤٹ کم ٹھیک ہوگا کہ نہیں. اندر سے اس کو جواب آ جائے گا نہیں یار آؤٹ کم تو ٹھیک نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں. بات تھوڑی لمبی ہو رہی ہے. جو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ پلیجر، آپ کو پتہ ہے جانوروں کے اندر پلیجر سینٹر نہیں ہوتا ہے تو بہت تھوڑا ہوتا ہے. ان کا پلیجر سینٹر صرف اور صرف یوٹیلیٹیرین اور سروائیول پرپس کے لیے ہوتا ہے. گائے کے سامنے مرغوب ترین کھانا رکھ دیں آپ، مرغوب ترین کھانا، اگر اس کا پیٹ بھر جائے گا تو وہ ایک تنکا بھی سے زیادہ اوپر نہیں کھائے گی، جو مرضی آپ کر لیں. آپ نے سیکسول ایکٹیویٹی کی بات کی، گائے کبھی بھی سیکسول ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہوگی انلیس اینڈ انٹل اس کے اندر ایک فرٹیلائزیشن کا ہاٹ پیریڈ نہیں آئے گا. کیونکہ اٹس ناٹ فار، اٹ از فار دی سروائیول آف دی جنریشن. تو جانوروں کے اندر جتنا پلیجر ہے نا وہ صرف سروائیول ریلیٹڈ ہے، لیکن ہیومنس کے اندر سروائیول سے بیونڈ پلیئر فار دا سیک آف پلیئر موجود ہے. یعنی ہم سب نے کھانا کھایا، پیٹ بھر گیا تو رک جانا چاہیے. ہمارا سٹائٹی سینٹر ہے، ایک ہارمون ہے جو گریلن پروڈیوس ہوتا ہے، وہ جا کے گریلن دماغ کو کہتا ہے بس پیٹ بھر گیا. ہم کہتے ہیں لیکن کڑھائی گوشت بڑا زبردست ہے، لا ذرا 2 بوٹیاں اور. یہ پلیجر سینٹر کا ہے. لیکن اس سے جو پلیجر ہوتا ہے، جو اگلی بات میں کرنے لگا ہوں، ایوری پلیجر از فالوڈ بائی پین. Everything which is giving us good health is very good for us. Everything which is giving us a good intellect is very good for us. Everything which is giving us good emotionality is very good for us. Anything which is raising our spiritual level is very good. Anything which is giving us pleasure is going to give you reciprocal pain. مسکراتے ہیں تو پھر دیر تک روتے ہیں، دن گزرتا ہے تو پھر رات بھی آ جاتی ہے. آپ کبھی دیکھیں نا، آپ دیکھ رہے تھے 9 بجے آپ کا نا میلاٹونن ہارمون پروڈیوس ہوتا ہے اور 9 بجے کے بعد آپ کو نیند آنی شروع ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں نہیں یار ابھی تو 2 فلمیں دیکھنی ہیں اور ابھی تو میں نے یہ والا فیس بک کے اوپر یہ والا کام کرنا ہے. آپ کو پلیجر ہوا نا، لیکن اٹ ول اینڈ اپ ان پین. آپ نے 4 روٹیاں زیادہ کھا لی، پلیجر ہوا نا، اٹ ول اینڈ اپ پین. اینڈ سیم ہولڈس ٹرو فار دی سیکسول ڈیزائر، جس کا کہ آپ نے مینشن کیا ہے. رائٹ. لاسٹ